السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بے اولادوں کو اولاد دے، بے سہاروں کو سہارا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور جن بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اللہ پاک جلد سے جلد بہتر اسباب پیدا کرے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، مسلمان کے گھر، کافر کے گھر، یہودی کے گھر یا کسی بھی مہذب سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کم عمری میں دنیا سے چلا جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سنمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون، صرف ایک پردہ ہے، ایک پردے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اندھے گونگے اور بہرے کہا ہے۔ اور وہ پردہ کیا ہے؟ ویڈیو ضرور پوری سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ وہ پردہ ہے صرف کلمے کا۔ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر، قرآن پر، قیامت پر، آخرت پر، یوم حساب پر، قبر پر، ہر چیز پر ایمان لے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے تمام راز کھول دیتا ہے۔ اگر کافر 40 سال، 45 سال، 50 سال کا ہے، کافر ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھتے ہی تمام راز اس کے کھل جائیں گے۔ وہ پھر اللہ کو بھی مانے گا، رسول کو بھی مانے گا، قیامت کو بھی مانے گا، وہ رسول کو بھی مانے گا۔ تو یہ کلمہ ہے نا، اللہ پاک نے اس میں انتہا کی برکت رکھی ہے، انتہا کی برکت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ کوئی ایسا ورد بتا، کوئی ایسا کلام بتا، کوئی ایسا ذکر بتا جو تیرے ہاں بہت مقبول ہو اور تجھے بہت پسند ہو اور مجھے بہت اس سے فائدے ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ، یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے اور یہ تو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ، یہ کلمہ ہم نے تجھ پر آسان کر دیا ہے، اگر یہ اتنا آسان ہے تو جا فرعون سے کہہ کہ وہ پڑھے، تو وہ ہرگز نہ پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ کہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے کو سمجھتے نہیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے راز کھولتا جاتا ہے، راز کھولتا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے انسان نے جاب کرنی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جاب کون سی کروں، کبھی کہتا ہے یہ کروں، کبھی کہتا ہے وہ کروں، فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو جو شخص کلمہ کثرت سے پڑھے گا اللہ پاک اس کے ذہن میں فوراً ڈال دے گا کہ یہ کام کرنا ہے، کیونکہ پردہ ہٹ جائے گا۔ شادی کرنی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا شادی بچی کی کہاں کریں، بیٹے کی کہاں کریں، پریشان رہتے ہیں، یہ رشتہ یہاں کریں، وہاں کریں، یہاں کریں، انسان مطمئن نہیں ہوتا دلی طور پہ۔
کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، تو شادیاں نہیں ہوتی، عمریں گزرتی جاتی ہیں۔ حالانکہ رشتہ موجود ہے، اللہ نے کہا ہے ہم نے سب کے جوڑے بنائے، لیکن پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پردہ کس چیز کا پڑا ہوا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو جو کلمے کی کثرت کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی آسان کر دے گا، کہ بس اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا کہ یہاں یہ شادی کر لو، یہاں جاب کر لو، یہاں نوکری کر لو، یہ کاروبار کر لو۔ تمام کاروبار کے لیے، شادی کے لیے، اور جس مسئلے میں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے کیسے بچا جائے، تو ہر نماز کے بعد 70 بار کلمہ پڑھیں۔ اب ایک بار کلمہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے انسان کو، کہ اللہ پاک اسی وقت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک بار کلمہ پڑھنے کی برکت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو کثرت سے کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس کو کون سی نعمت سے نوازے گا، ہر نعمت سے نوازے گا۔ اس لیے کہ کلمے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جو اب کلمہ پڑھیں تو آپ اپنی بھی نفی کر دیں کہ میں بھی نہیں ہوں، لا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب آپ اپنی نفی کر کے کلمہ کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ عزیز پھر آپ کی کوئی حاجت نہیں رہے گی، پھر آپ بن مانگے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام کرے گا، بن مانگے۔ یاد رکھیں، جب بھی کلمہ پڑھیں حاجت دل میں نہ رکھنا، حاجت کوئی دل میں نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ کا وہ نام، اللہ کو خالص ہو کے یاد کرو، خالص، کہ وہ ہے عبادت کے لائق اور اس کے سوا کوئی ہے بھی نہیں۔ جب کلمے کی تاثیر اندر اتر جائے گی تو حق اندر آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ باطل کیا ہے؟ شیطان، اور شیطان ہی رکاوٹیں ڈالتا ہے انسان کے اندر۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ عزیز آپ کی روحانی، جسمانی، درونی، بیرونی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اور آپ کے گھر کے جتنے مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک اپنے خاص مہربانی سے وہ سارے مسئلے دور کرے گا۔ آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ خوش رہیں گے، آپ کا نماز میں دل کرے گا، قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، اللہ کے ذکر میں دل لگے گا، تو آپ کے بچے نیک ہوں گے، آپ کے گھروں میں سے برکتیں اتنی نازل ہوں گی، گھر میں اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ لوگ آپ کے گھر آیا کریں گے اور خیرات مانگا کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔